اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں آدھی اپنی مرضی کر لی اور آدھی اللہ کی مرضی، کچھ دے دیا کچھ بچا لیا، نہیں، پورے دین میں داخل ہو. اصل میں ہم دین کتنا لیتے ہیں؟ اس حد تک اسلام کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ ہماری زندگی سے ٹکراتا نہ ہو، جہاں ہمیں اسلام سے کوئی نقصان نہ ہو، جہاں ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑے، جہاں ہمارے مفادات پہ زد نہ پڑے، جہاں ہمیں کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، جہاں ہماری خواہشات اور خیالات ہمارے ہی رہیں، ان پہ کوئی زد نہ پڑے، وہاں تک تو ہم اسلام کو لے لیتے ہیں. اور جو ہی ہمیں اسلام کے لیے کوئی نقصان اٹھانا پڑے، کوئی قربانی کرنی پڑے، کوئی خیالات آباء و اجداد والے چھوڑنے پڑے، تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہیں رک جاتے ہیں، وہیں سٹاپ لگ جاتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. یہ منافقانہ کردار ہوتا ہے. جو اصول کا بندہ ہے، مین آف پرنسپل، وہ جب ایک دفعہ اقرار کر لیتا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، تو پھر اچھے حالات ہوں یا برے، وہ اس پر جمع رہتا ہے. اور یہ ٹیسٹ تو اللہ کر کے دیکھتا ہی ہے کہ کون واقعی کتنا مخلص ہے. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ صبغت اللہ اختیار کرو، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. صرف وقتی، سطحی، جذباتی، مفاداتی قسم کا اسلام سے تعلق نہ ہو، پورے کے پورے. اور اس میں پھر یہ بھی کہ یہ نہیں کہ عبادت اسلام کی لیکن معاشرت ہندوؤں جیسی. عبادت بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، عقائد بھی، معیشت بھی، سیاست بھی، ہر چیز میں پھر پورے کا پورا اسلام کو قبول کرنا. دل، دماغ، زبان، ہاتھ پاؤں سمیت خواہشات، جذبات، سب کچھ، جان، مال، صلاحیتیں، اوقات، سب کچھ، یہ ہے پورے کا پورا اندر آنا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. سورۃ فاطر میں آتا ہے إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو. سورۃ فاطر آیت 6. اور خاص طور پر ان کاموں کو چھوڑنا اور ان سے بچنا ضروری ہے کہ جن کو شیطانی کام کہا گیا ہے. مثلا کس کو شیطانی کام کہا گیا؟ اب آئندہ قرآن پڑھتے وقت ذرا غور سے توجہ سے سنیے، جہاں جہاں جن جن اعمال کو شیطانی اعمال کہا گیا. اسی طرح سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال جو ہیں وہ شیطان کا طریقہ ہے. مثلا بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا. قرآن پاک میں جوئے اور شراب کو بھی عمل الشیطان بتایا گیا. یعنی شیطان کے جو طریقے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کی پیروی بھی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن انسان ہے، ڈگمگا جاتا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، لیکن لوگ مان کے نہیں دیتے، سمجھ کے نہیں دیتے، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن آ جائے، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہو جائے، تیرا رب فرشتوں کے ساتھ آ جائے اور سارے معاملات کا فیصلہ چکا دیا جائے. تو اس دن تو پھر ماننا یا عمل درست کرنا اس کا موقع نہ ہوگا اور اس کا فائدہ نہ ہوگا. سورۃ الانعام آیت 158 میں بھی اسی قسم کا مفہوم پایا جاتا ہے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا
قل انتظروا انا منتظرون. تو مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ کہ لوگ اگر آج نہیں سمجھتے تو کیا روز قیامت سمجھیں گے؟ روز قیامت تو فیصلوں کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے. اس دن سمجھنا تو فائدہ نہ دے گا. پھر بنی اسرائیل کی بات کی گئی. سل بنی اسرائیل سے پوچھو. کیا پوچھو؟ کما آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بدل دے اللہ کی نعمت کو. یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ آیۃ بینہ، اللہ تعالی کی آیات، یہ ہیں نعمتیں. یعنی ان کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ گئے. تو پھر وَمَن يُبَدِّلْ، جو بھی بدل کر لے نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. لیکن پیچھے آپ نے پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کلام الہی کو بدل دیا، بہت ساری چیزوں کو بدل دیا. کس لیے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے. وہ جیسے اقبال نے کہا نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی لوگ قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ قرآن بدلنے لگتے ہیں. یعنی اس کے مفہوم میں تعویلیں کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکال کے یہ کہتے ہیں کہ ہم دین پر بھی ہیں اور مرضی بھی اپنی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ ہم دین پر ہیں، حالانکہ مرضی اپنی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی قرآنی آیات میں یا قرآنی احکامات میں اس قسم کی تبدیلی اور رد و بدل، ٹیکسٹ تو نہیں بدل سکتے، تو لوگ پھر سارا زور کہاں لگاتے ہیں؟ معنی نکالنے میں. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور یہ مجھے بتائیے کہ پھر بنی اسرائیل کا ذکر یہاں کیوں ہوا؟ وہ تو ختم ہو گیا تھا پیچھے، دوبارہ کیوں ہوا؟ کہ ہم سبق حاصل کریں کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا. اللہ نے ان کو چنا تھا کس لیے؟ امامت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے. انہوں نے کیا کیا؟ دین کی خدمت چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ گئے. تو گویا انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا. تو جو بھی ایسا کرے، وَمَن يُبَدِّلْ، جو بھی سے مراد کیا؟ چاہے بنی اسرائیل ہو، چاہے بنی اسماعیل ہو، جو بھی کوئی ایسا کرے کہ وہ اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر بدلے میں کچھ اور لینے لگے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کوئی مثال سے سمجھائے گا اس بات کو؟ کیسے ہوتا یہ؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا سکھایا جانا مقصود ہے یہاں؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی نعمتیں لوگ کیسے تبدیل کر دیتے ہیں؟ یعنی ایک نعمت اللہ بندے کو دیتا ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اس نے دین کی سمجھ کا موقع بھی دے دیا، توفیق بھی دے دی. کوئی ایسی سخت مجبوری بھی نہیں، کوئی ایسے سخت شدید حالات بھی نہیں کہ جس میں انسان کہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، اور پھر انسان اسے چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے. اور اگر ساری امت مسلمہ یہی کچھ کر لے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں سب سے پہلا میرا سوال یہ کہ نعمت کہا کس کو گیا ہے؟ میں دوبارہ وضاحت کرتی عبارت کی. سل، پوچھئے بنی اسرائیل سے. کم کتنی ہی، یعنی بہت ساری. آتیناہم، دی ہم نے ان کو. کیا؟ من آیت بینہ، کھلی کھلی آیات میں سے. نشانیاں ہی نہیں، صرف آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کے احکامات بھی، آیات الہی بھی، اور کائنات کی نشانیاں بھی. نہیں، معجزات بھی دی ہم نے، آیات بھی دی. انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت بدل دی. تو نعمت کیا تھی جو بدلی؟ کیا ملا تھا ان کو جو بدل دیا انہوں نے؟ آیت بینہ. ان آیات کو چھوڑ کر، اس دین کے کام کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے لگ گئے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، وہ آئی ان کے پاس تھی. ہمیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے حکم دیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، دوسری طرف کہا جاتا ہے اے ایمان والو یہ کر لو.
ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. تو ہم اس حکم کو رکھ کے اپنی مرضی شروع کر دیں، جو ہمیں سوٹ کرتا ہو دین جتنا جیسا وہ لے لیں اور باقی چھوڑ دیں، اور دنیا کے سامنے ایک بدترین مثال قائم کریں کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں ہمیں محنت کرنی چاہیے، جہاں قوتیں لگانی چاہیے، جہاں ہمیں کچھ پروو کرنا چاہیے، وہ کرنے کی بجائے ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ جس امت کو پہلا سبق اقرا کا ملا تھا، پڑھو، وہ پڑھنا لکھنا ہی بھولی ہوئی ہے. اور اقرا صرف خالی اقرا نہیں تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق تھا، رب کا نام ساتھ تھا. ہم نے اگر پڑھا بھی اور اپنے بچوں کو پڑھایا بھی تو رب کے نام کو الگ کر کے بس صرف دنیا پڑھا دی. ہمیں اللہ نے اتنا بڑا خزانہ دیا تھا، قرآن جیسی نعمت، اس کو چھوڑ کر ایسی نعمت کسی دنیا کی اور قوم کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کا کلام صحیح حالت میں اس کے پاس موجود ہو. کسی بھی مذہب اور کسی بھی تہذیب اور کسی بھی کمیونٹی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے. وہ جس بھی دین پر ہے وہ اپنے بچوں کو وہ سکھانے اور پڑھانے میں محنت کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس جو علم کا خزانہ یعنی قرآن، آیت بینہ ہے نا، قرآن کی نہیں ہے. کیا قرآن آیت بینہ میں آتا ہے؟ آتا ہے آیت بینہ میں. اس کو چھوڑ کر جب ہماری ساری دلچسپیاں اور چیزوں کے پیچھے چلی جائیں تو ہم بدل کر کیا لے رہے ہیں، کیا دے کر کیا حاصل کر رہے ہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فإن اللہ شدید العقاب. تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سامنے آ جاتی ہے. اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی دلچسپیاں دنیا میں زیادہ ہو گئی. فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے کرنے کے کام نہیں تھے. زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے خوبصورت بنائی گئی تھی، اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ اپنی دنیا میں ترقی کر کے اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، حقیقی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے. یعنی ایک مسلمان خواہ دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے کمزوری کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان میں بڑا ہوا ہے، جیسے حضرت صہیب ہے، سارا مال ایک طرف رہ گیا. حضرت بلال ہے، کوئی مال نہیں، کوئی خاندان نہیں، کچھ نہیں. حضرت سلمان فارسی ہیں. ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ناراض کیا تو رب کو ناراض کیا. تو اسلام میں اصل قدر و قیمت انسان کی کس بنیاد پر ہے؟ اس کے تقوی کی بنیاد پر، اس کے ایمان کی بنیاد پر. فرمایا کہ آج اگر کوئی ایمان والوں کا مذاق اڑا رہا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، لباس نہیں، ان کی دنیاوی شان و شوکت نہیں، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ لوگ اپنے تقوی کی وجہ سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بہت بلند مقام پر ہوں گے. اور دنیا کے رزق کا جہاں تک تعلق ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. گویا دوسرے لفظوں میں کسی انسان کے پاس رزق کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کا بہت عزیز اور پیارا ہے. کوئی شخص مکمل طور پر بھی کنگال ہو کر مادی اعتبار اور مادی معنوں میں، مکمل طور پر فقیر ہو کر بھی کہ پورے کا پورا مال وہ لٹا بیٹھے اللہ کے راستے میں یا اللہ کی خاطر، وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی عزیز اور محبوب ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، یعنی اس کے پاس کھانے کو نہیں یا پہننے کو نہیں، یا اس کا لباس اچھا نہیں، یا گھر اچھا نہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اولین و آخرین کے مجمع میں ذلیل و رسوا کریں گے. یعنی اگر ایک شخص کے پاس ایمان ہے، دین ہے، اخلاق ہے، لیکن مال نہیں، اور دوسرا شخص صرف اس بنا پر اس کی قدر نہیں کرتا کہ اس کے پاس مال نہیں، تو قیامت کے دن ایسا شخص ذلیل و رسوا ہوگا. اصل میں مسلمان جو تھے وہ اس دور میں معاشی اعتبار سے بہت ہی کمزور تھے. اور خود سوچے کہ سارا مال و متاع ان کا پیچھے مکہ میں رہ گیا، پھر ہر سال جنگ ہو رہی ہے،
طرح طرح کی مشقتیں ہیں، فاقے ہیں، بھوک ہے، تکلیف ہے. تو ایسے میں جو منافق تھے وہ بہت امیر لوگ تھے. مدینہ کے امیر ترین لوگ جو تھے وہ منافق تھے یا پھر یہود تھے، ان کے پاس بہت مال تھا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. کیا مذاق اڑاتے ہوں گے؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مدینہ کی سچویشن کیا تھی، اہل ایمان کی مادی حالت کیا تھی، اور اس کے برعکس یہود کی اور منافقین کی کیا تھی. منافقین جنگ میں کیوں نہیں جاتے تھے؟ کہتے تھے نہ بیوتنا عورہ، ہمارے گھروں کا خیال کون کرے گا، ہماری فصلوں کا خیال کون کرے گا، ہمارا بزنس کون دیکھے گا. اور اہل ایمان کو ایک کال آتی تھی سب چھوڑ کے بھاگ نکلتے تھے. تو نتیجہ میں کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ دنیا میں کمزور تھے، دنیاوی اعتبار سے کچھ زیادہ نہیں تھا ان کے پاس. آپ کو پچھلے دنوں میں نے وہ واقعہ سنا تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ انصار نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب بہت دن ہو گئے ہیں، بہت قربانی ہو گئی، ہمارے مال متاع، بزنس، کاروبار سب ٹھپ پڑے ہیں، تو کیوں نہ اب اللہ نے اسلام کو عزت غلبہ دے دیا، بہت لوگ ہو گئے ہیں مسلمان، ہم ذرا اب اپنے گھر بار ٹھیک کریں. تو فوراً آیت نازل ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی نے تم پہ محنت کی، تمہیں تیار کیا کس کام کے لیے؟ کہ تمہارے ذریعے اب آئندہ پوری دنیا میں اسلام پہنچے گا. اگر صحابہ کرام یہ قربانی نہ دیتے، اپنے گھر بار نہ چھوڑتے، تو اسلام کیسے پھیلتا؟ اگر وہ کہتے ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے اسلام کا نام بلند کیا، بہت اسلام پھیل گیا، اور اب وہ بھی دنیا سے چلے گئے، چلو اب ہم اپنے کاروبار واپس سنبھالتے ہیں، اسلام پھیلنا تو پھیل گیا، اسٹیبلش ہو گیا، قرآن اتر گیا، بس کافی ہے. نہیں، تمہیں تو چنا گیا تھا اس لیے کہ اب تمہارے ذریعے آگے پیغمبر چلے گئے، اب تمہارے ذریعے آگے جائے گا. اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور وہ آئندہ نسلیں آتی رہیں، آج تک اسلام کے پیغام کو عام کرتی رہیں. تو ہر دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو سیلف لیسلی ہر قربانی کر کے اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اور اگر یہ سلسلہ جاری نہ رہے اور نہ رہتا تو ہم بھی شاید مسلمان نہ ہوتے. ہم بھی کسی کی قربانیوں کی وجہ سے آج اس دین میں ہیں، اور آج ہم قربانیاں کریں گے تو دنیا کے 80% آبادی کو اسلام کا نور ملے گا، اسلام کی روشنی ملے گی. لیکن آج کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا ہی بڑی مشکل ہوگی. اگر کوئی ایسی بات کرے تو کہتے ہیں یہ کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ باتیں اجنبی ہو گئی ہیں، یعنی کس چیز کے لیے تم اپنا وقت اور اپنا یہ سب کچھ لگا رہے ہو؟ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے؟ جس نے ہدایت پانی ہوگی خود ہی پالے گا. یہ کوئی ہماری ذمہ داری کہ سب مسلمان ہو؟ تمہیں کس کی؟ اس کا نام بتا دیجئے جس کی. اگر ہر مسلمان یہی سوچتا ہے کہ میری نہیں ہے، پھر وہ کس کی ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی غریب مسلمان مہاجرین انصار چند سالوں کے بعد ان کے پاس اتنی دولت آئی تھی کہ مدینہ کا حال کیا ہو گیا تھا معلوم ہے آپ؟ سب دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں رہا تھا. یعنی تم سمجھتے ہو کہ اسلام کے لیے قربانیاں کرنے والے ہمیشہ بدحال ہی رہیں گے؟ نہیں، ان کے دن پھر جائیں گے، دنیا میں بھی پھر جائیں گے. پھر فرمایا کان الناس امتا واحدتا، لوگ ایک ہی جماعت تھے. ابتدا میں سب لوگ مسلمان ہی تھے، عقیدہ توحید پر ہی تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ الست بربکم میں کون کون شامل تھا؟ قالوا بلا کہنے والوں میں کون کون شامل تھا؟ سب تھے نا. تو ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. جب زمین پر آئے انسان، آدم علیہ السلام اور ان کے پیروکار، وہ بھی ایک ہی دین پر تھے. پھر آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین ایک ہی تھا. اللہ نے مختلف ادوار میں انبیاء بھیجے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، جو اپنے اپنے علاقے اور لوگوں کو حق کا پیغام پہنچاتے رہے، خوشخبری دیتے رہے، ڈراتے رہے. وانزل معہم الکتاب بالحق، ان کے ساتھ کتاب بھی آئی جو بالکل سچ بتاتی تھی. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، تاکہ لوگوں کے اختلافات دور کیے جائیں. تو ہوا کیا کہ وہ کتاب جو اختلاف دور کرنے کے لیے آئی، لوگوں نے اسی میں اختلاف کر لیا. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا، نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جنہیں وہ دی گئی تھی. من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھیں.
کیوں کیا اختلاف؟ کیا وجہ تھی؟ ضد، بغیم بینہم. ضد کس بات کی؟ عموماً اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انا، ضد، میں، میرا حق، میری حیثیت، میرا مقام، میری مرضی، میری خواہش. جیسے میں سوچتا ہوں ویسے ہی سب سوچا کریں. تو لوگوں کو اللہ نے کتاب ایک دی جو اختلاف میں فیصلے کرنے والی تھی. لوگوں نے اس کی منمانی تفسیریں کر کے، منمانے مطلب نکال کے اپنے اپنے مطلب اور اپنی اپنی بات کے اوپر وہ ایسے ڈٹ گئے کہ وہیں سے اختلاف شروع کر لیا. ایسے اختلاف میں بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو ہدایت دے دی. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ہدایت دے دی اللہ نے ایمان والوں کو. یہ کون ہوتے ایمان والے یہاں؟ ہاں، یہ ایمان والے کون ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی؟ شابش، جو اپنی مرضی چھوڑ کر اصل سچائی کو لینے کی کوشش کریں کہ کتاب کہتی کیا ہے، کتاب کی روح کیا ہے، کتاب کا مقصد کیا ہے. کتاب اس لیے تھوڑی آئی ہے کہ ہم گروہوں اور فرقوں میں بٹ جائیں. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. اللہ نے اپنے اذن سے اختلاف کرنے والوں میں جو لوگ ایمان لائے، جو سچائی کے طالب تھے، ان کو رستہ دکھا دیا. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے. یعنی کتنا بھی اختلاف ہو لیکن ایک فرقہ حق پر رہے گا. صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. یہ بخاری اور ترمذی کی روایت ہے. آپ بتائیے کہ آپ کے اصحاب کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ کس گروہ سے؟ قرآن و سنت سے. وہی جو طریقہ ہے جس طریقے پہ صحابہ کرام رہے، اور پھر صرف مسلکی اعتبار سے نہیں، ویسے بھی دیکھیں کہ دین کو کس طریقے پر انہوں نے لیا. صراط الذین انعمت علیہم، قربانی کی سطح پر. وہ دین کے لیے دینے والے تھے، دین کے نام پہ لینے والے نہیں تھے. دین سے فائدہ آخرت کا اٹھانے والے تھے. اور صحیح مسلم میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا. یعنی جو اصل حق پر ہوں گے ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. ہاں، اللہ کا فیصلہ ہو کہ اب یہ لوگ بھی اٹھا لیے جائیں تو پھر اور بات ہے. اور پھر جہاں اختلافات اور مخالفتوں کی بات ہوئی وہاں پر یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ اختلاف آزمائش تو ہے، لیکن آزمائش کے بغیر کسی کے دین کا کھرا کھوٹا ہونا پتہ نہیں چلتا. دیکھیے آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آزمائشیں کیوں آتی؟ مشکل حالات کیوں آتے ہیں؟ رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ پرکھنے کے، کیا پرکھنے کے لیے کہ کوئی شخص کسی کاز کے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کا رستہ اختیار کریں پھر آپ کی آزمائش نہ ہو. اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہی مشکل حالات ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، بہت مشکل ہو گیا اور نہیں چل سکتے اس طریقے پہ، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہر حال میں جمے رہتے ہیں. حضرت بلال پہ جب بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا اتنے ظلم کیوں سہتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے نا ان پہ کتنے ظلم ہوتے؟ کیا ہوتا تھا؟ تپتی ریت پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، گھسیٹا جاتا. کسی نے پوچھا یہ اتنا کیوں سہتے ہو، کیا ضرورت ہے اتنی مصیبت اٹھانے کی؟ کہنے لگے جب تم بازار سے کوئی مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے خوب ٹھوک بجا کے خریدتے ہو، ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو. میرا رب کیا مجھے ٹھوک بجا کے نہ دیکھے گا کہ میرا لا الہ الا اللہ کہنا کتنا سچا ہے؟ تو ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کا دعویٰ کر بیٹھے ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزما کے دیکھتے.
اب یہ کتنا قائم رہتا، اس کی کمٹمنٹ کتنی رہتی. اور پھر یاد رکھیے کہ آزمائشیں صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ سے کچھ چیز چھن جائے یا آپ کو کوئی نقصان. بعض اوقات دوسری طرف سے اٹریکشنز اتنی آ جاتی ہیں. مثلا آپ نے پڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ کو اتنی اچھی جاب کی آفر ہو گئی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو ہر ایک کی کسی نہ کسی طرح آزمائش ضرور ہوتی ہے. یعنی طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، رکاوٹیں ہر ایک کے راستے میں آئیں گی، یہ یاد رکھیے. کیونکہ اللہ نے دیکھنا ہے کہ میرے کام کا کون سا برتن ایسا ہے جس میں کچھ ڈالا جائے تو وہ پھر اس کو کنٹین کرے گا، اور کون سا ٹوٹا ہوا برتن ہے کہ جو ڈالے وہ نکلتا چلا جائے گا. کیونکہ دین کی خدمت وہی کر سکتا ہے نا جس کے اندر کچھ ہو، کچھ کنٹین کرے وہ. اور اگر کریک برتن ہے اور ٹپ ٹپ کر کے سب باہر ہی آتا چلا جا رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ نکالتا چلا جا رہا ہے، تو پھر ایسے لوگ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں. وہ دینے کے قابل کہاں سے ہوں گے؟ جن کے اپنے پاس کچھ نہ ہو وہ دے بھی تو نہیں سکتے نا. تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، جنت کے طلبگار سبھی ہیں. تم سمجھتے ہو جنت ایسے مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے پاس پہلے لوگوں کی مثال نہیں آئی. پہلے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ٹیک لگا کے. حضرت خباب بن ارت نے عرض کیا، خباب بن ارت پر بھی تو بہت ظلم و ستم ہوئے تھے، کیا آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے یہ حالات، یہ مشکلات ختم ہو؟ یہ سنتے ہی آپ تکیہ چھوڑ کے سیدھے بیٹھ گئے. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے. آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور وہ 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے. اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا. یعنی اتنا امن ہوگا اس جزیرۃ العرب میں، اور ایسا دین اور ایسا اسلام اور ایسی سلامتی ہوگی کہ لوگ اس دین کی برکتیں دنیا میں دیکھیں گے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے. جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے نا، اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر ہر شخص اسی کے مطابق رسپانس کرتا ہے. جو سچا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو بھی اوپر سے گزر جائے، مجھے اسی رستے پہ قائم رہنا ہے، کیونکہ وہ جنت کا خریدار ہے نا. اور جنت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا وہ جنت ہے. جو جنت کا خریدار ہے اسے اس کی قیمت دینی پڑے گی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے جان اور مال دونوں اس لیے لیے ہیں کہ انہیں بدلے میں جنت دی جائے گی. تو جو جنت کا خریدار ہے وہ کچھ خرچ کیے بغیر ہی جنت لینا چاہتا ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، یعنی سخت ترین آزمائش میں ہلا مارے گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہ حالات ہو گئے تھے کہ رسول اور ساتھی پکار اٹھے تھے کہ یا رب مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں خوشخبری دی گئی، الا ان نصر اللہ قریب، دیر نہیں، مدد جلدی آنے والی ہے. لیکن یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ تھوڑا انتظار کرائے تم سے، تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. حدیث میں آتا نا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت گھیر دی گئی ہے کس چیز سے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے، جو دل کو اچھی نہیں لگتی، نفس کو سخت ناگوار ہے. لیکن جنت انہی چیزوں سے گری ہوئی ہے. اگر آپ نے جنت تک پہنچنا ہے ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا. کبھی کسی کی باتیں، کبھی مال کی کمی، کبھی جان کی کمی، کبھی صحت کا مسئلہ، کبھی کسی چیز کا، کبھی گاڑی کا مسئلہ، کبھی کسی.
آنے کا مسئلہ، کبھی جانے کا مسئلہ، یعنی یہ سب کچھ تو ہوگا، اس کے بغیر راستہ نہیں بنے گا، اور جو اس کو پار کر گئے ان کے لیے پھر راستے کھل جائیں گے۔ ایسے ہی لوگ تو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہیں جو سچے ہیں۔ جنت جھوٹوں کے لیے نہیں ہے، جنت غداروں کے لیے نہیں ہے، جنت دھوکے بازوں کے لیے نہیں ہے، جو صرف باتوں سے اللہ کو خوش کرنا چاہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔